السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں حنیف وائس۔ تاریخ انسانی میں بہت سے دانا، فلسفی اور حکیم گزرے ہیں، لیکن ایک ایسی شخصیت بھی ہے جن کے بارے میں خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ دوستو، آج سے ہم ایک ایسی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جو آپ کی سوچ کی سمت بدل دے گی۔ یہ سیریز ہے فاتح خیبر، داماد رسول سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے اقوال اور ان سے جڑے ایمان افروز واقعات کی۔ آج کی پہلی قسط میں ہم 10 ایسے عظیم اقوال اور ان کی مفصل تشریح سنیں گے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک جملہ آپ کی زندگی کا رخ پھیر دے۔ قول نمبر 1، نفس کی پہچان۔ فرمایا، تمہارا نفس ایک ایسا جانور ہے، اگر تم نے اسے قابو نہ کیا تو یہ تمہیں کھا جائے گا۔ تشریح۔ سبحان اللہ، کتنا گہرا جملہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر دو طاقتیں لڑ رہی ہیں، ایک وہ جو اسے نیکی کی طرف بلاتی ہے، دوسرا اس کا نفس جو اسے برائی، حسد اور لالچ کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کی ہر خواہش پوری کرنا شروع کر دیں تو ہم انسان نہیں رہتے بلکہ خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں۔ میدان جنگ کا ایک مشہور واقعہ یاد آتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر سے برسر پیکار تھے۔ آپ نے اسے زمین پر گرا لیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر اسے قتل کرنے ہی والے تھے کہ اس نے غصے میں آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ آپ فوراً پیچھے ہٹ گئے اور اسے چھوڑ دیا۔ وہ شخص حیران رہ گیا اور پوچھا، آپ تو مجھے مارنے والے تھے، پھر کیوں چھوڑ دیا؟ سیدنا مولا علی نے فرمایا، اے شخص، پہلے میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے مار رہا تھا، لیکن جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا۔ اگر میں اب تمہیں مارتا تو یہ بدلہ میرے نفس کا ہوتا، اللہ کی رضا کا نہیں۔ میں اپنے نفس کی خاطر کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ دوستو، یہی وہ مقام ہے جہاں نفس کو قابو کیا جاتا ہے۔ جب آپ کو غصہ آئے، جب آپ کسی کا برا چاہیں تو رک جائیں، سوچیں کہ کیا یہ آپ کا نفس تو نہیں جو آپ کو کھا رہا ہے۔ قول نمبر 2، خاموشی کی طاقت۔ فرمایا، جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو گفتگو کم ہو جاتی ہے۔ یہ جملہ ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے جو بلا وجہ بولنے کے عادی ہیں۔ حضرت مولا علی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جس انسان کا علم جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی سنجیدہ اور خاموش ہو جاتا ہے۔ زیادہ بولنے سے انسان کی غلطیاں واضح ہوتی ہیں اور روب ختم ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں ہم سوشل میڈیا پر یوں ہوں یا محافل میں ہر بات اپنی رائے پر دینا ضروری سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے، خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی گناہ نہیں۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ جب آپ کسی بے وقوف سے بحث کر رہے ہوں تو آپ کی خاموشی اسے وہ جواب دے دیتی ہے جو 1000 الفاظ بھی نہیں دے سکتے۔ حضرت مولا علی فرماتے تھے، بولو بولو تاکہ پہچانے جاؤ، کیونکہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ جب تک انسان خاموش ہے اس کا عیب اور ہنر چھپا ہے، جیسے ہی بولتا ہے اس کی اوقات سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے بولنے سے پہلے تولنا سیکھیں، یہی حکمت و دانائی کی پہلی سیڑھی ہے۔ قول نمبر 3، دشمن اور دوست کی پہچان۔ فرمایا، تمہارے 3 دوست اور 3 دشمن ہیں۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ حضرت مولا علی نے رشتوں کی جو درجہ بندی فرمائی ہے وہ آج کے ماہر نفسیات بھی نہیں کر سکتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہارا دوست، تمہارے دوست کا دوست، تمہارے دشمن کا دشمن، یہ تینوں تمہارے دوست ہیں، اور اسی طرح تمہارا دشمن، تمہارے دوست کا دشمن، تمہارے دشمن کا دوست، یہ تینوں تمہارے دشمن ہیں۔
اس میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس ایک فارمولے میں آپ نے پوری دنیا کی سیاست اور تعلقات کو سمو دیا ہے۔ ہم اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں کیونکہ ہم دشمن کے دوست کو اپنا خیر خواہ سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت مولا علی ہمیں سکھاتی ہیں کہ زندگی میں بیدار مغز رہو۔ اگر آپ کا کوئی بہترین دوست ہے تو اس کے دشمن سے دوستی کرنا آپ کی اپنی دوستی کے ساتھ غداری ہے۔ اسی طرح جو آپ کے دشمن کا دشمن ہے وہ فطری طور پر آپ کا اتحادی تو بن جاتا ہے۔ اس اصول کو اگر آپ اپنی زندگی اور کاروبار میں اپنائیں تو کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ قول نمبر 4، علم بامقابلہ دولت۔ فرمایا علم مال سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے۔ فرمایا یہ وہ قول ہے جو ہر طالب علم اور ہر تاجر کو سننا چاہیے۔ آج ہم سب دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ سوچیں بغیر کہ دولت تو آنی جانی چیز ہے۔ حضرت مولا فرماتے ہیں کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے جبکہ دولت بانٹنے سے کم ہوتی ہے۔ علم وہ خزانہ ہے جسے کوئی چور چوری نہیں کر سکتا، جبکہ مال کو تالوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ علم والے کے پاس لوگ سوال لے کر آتے ہیں، یعنی وہ دوسروں کو دینے والا بنتا ہے، جبکہ وہ مال والے کے پاس لوگ مانگتے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ 10 لوگوں نے مل کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ علم بہتر ہے یا مال؟ آپ نے 10 کو مختلف جواب دیے تاکہ ان کی عقل کے مطابق بات ہو۔ کسی سے فرمایا علم انبیاء کی میراث ہے اور مال فرعون و قارون کا ورثہ۔ کسی سے فرمایا علم دل کو روشن کرتا ہے، مال دل کو سخت کرتا ہے۔ دوستو اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بھوکے نہیں مر سکتے، لیکن اگر صرف مال ہے اور علم نہیں تو لوگ آپ کا مال بھی چھین لیں گے، آپ کو بے وقوف بنائیں گے۔ قول نمبر 5، فقر اور صبر۔ فرمایا فقر یعنی غربت ایک ایسی موت ہے جس سے انسان ہر روز گزرتا ہے۔ تشریح، جہاں حضرت مولا علی نے علم کی بات کی وہاں انہوں نے انسانی تکالیف کو بھی بیان کیا۔ غربت انسان کو کفر کے قریب لے جاتی ہے اگر اس کے ساتھ صبر نہ ہو تو۔ وضاحت، آپ کا فرمان ہے کہ اگر تمہارے پاس رزق کی کمی ہے تو صدقہ دے کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کرو۔ کتنا عجیب لگتا ہے کہ پہلے ہی کمی ہے اور آپ صدقہ دینے کا کہہ رہے ہیں، لیکن یہی وہ روحانی راز ہے جو اللہ پر توکل سکھاتا ہے۔ غربت میں انسان کا اصل امتحان ہوتا ہے، کیا وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے یا گلے شکوے کرتا ہے۔ حضرت مولا علی کی اپنی زندگی سادگی کی بہترین مثال تھی۔ آپ خلیفہ وقت ہو کر بھی پہمد لگے کپڑے پہنتے اور جو کی روٹی سوکھی روٹی کھاتے۔ آپ نے ثابت کیا کہ فقر میں بھی بادشاہی کی جا سکتی ہے اگر دل اللہ کی یاد سے آباد ہو۔ قول نمبر 6، گناہ کی سنگینی۔ قول، سب سے بڑا گناہ وہ ہے جسے کرنے والا چھوٹا سمجھے۔ تشریح، ہم اکثر کہتے ہیں کہ خیر ہے، یہ تو چھوٹا سا جھوٹ ہے، یا یہ تو چھوٹی سی برائی ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ یہی سوچ سب سے خطرناک ہے۔ وضاحت، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہی بڑے جہاز کو ڈبو دیتے ہیں۔ جب انسان چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے تو اس کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑے گناہوں کی طرف بڑھتا ہے۔ حضرت مولا علی کا فرمان ہے کہ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، مگر نیکی پر غرور نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، اسے چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ آپ کے ایمان کا امتحان ہو سکتا ہے۔ قول نمبر 7، لوگوں سے برتاؤ۔ فرمایا لوگوں کے ساتھ اس طرح رہو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں، اگر تم زندہ رہو تو وہ تمہاری زیارت کے مشتاق بنے۔ فرمایا
اخلاق کی اس سے بہتر تعریف نہیں ہو سکتی۔ آج ہم اپنوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اس قول کی وضاحت یوں سماعت فرمائیے کہ مولا علی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اپنی شخصیت کو ایسا بناؤ کہ آپ کی موجودگی دوسروں کے لیے سکون کا باعث ہو۔ اگر آپ کے جانے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا تو آپ نے زندگی ضائع کر دی۔ خوش اخلاقی وہ جادو ہے جو دشمن کو بھی دوست بنا دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ کمزور وہ ہے جو دوست بنانے میں ناکام رہے، اور اس سے بھی زیادہ کمزور وہ ہے جو بنے بنائے دوست کھو دے۔ قول نمبر 8، عدل و انصاف۔ فرمایا کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ تشریح، یہ جملہ ریاستوں اور گھروں کی بنیاد ہے۔ جہاں ظلم ہو وہاں کبھی برکت نہیں ہو سکتی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی زرہ گم ہو گئی۔ آپ نے وہ زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی۔ آپ خلیفہ تھے، چاہتے تو زبردستی لے سکتے تھے، لیکن آپ نے اسے قاضی کی عدالت میں بلایا۔ قاضی نے حضرت مولا علی سے گواہ مانگا۔ کیونکہ آپ کے پاس گواہ آپ کے بیٹے تھے اور قانون کے مطابق بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں تھی، اس لیے قاضی نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ حضرت مولا علی نے خوشی سے فیصلہ قبول کیا۔ یہودی یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وقت کا بادشاہ ایک عام شہری سے ہار گیا، وہ بھی اپنے ہی قاضی کی عدالت میں۔ وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور اعتراف کیا کہ زرہ آپ ہی کی تھی۔ یہ ہے عدل مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قول نمبر 9، موت اور زندگی۔ فرمایا انسان سویا ہوا ہے، جب وہ مرتا ہے تو جاگ جاتا ہے۔ تشریح، یہ ایک فلسفیانہ حقیقت ہے۔ ہم اس دنیا کی رنگینوں میں ایسے کھوئے ہیں جیسے کوئی خواب دیکھ رہے ہوں۔ ہمیں لگتا ہے یہ دولت، یہ گھر، یہ رتبہ ہمیشہ رہے گا، لیکن جیسے ہی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ دوستو، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اقوال ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ زندگی ایک امتحان گاہ ہے۔ ہمیں یہاں تیاری کرنی ہے اس دن کے لیے جہاں کوئی رشتہ دار کام نہیں آئے گا۔ امید ہے آج کی یہ پہلی قسط آپ کے دلوں کو چھو گئی ہوگی۔ آپ کو ان اقوال میں سے کون سا قول سب سے زیادہ پسند آیا؟ کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہم اس سیریز کی دوسری قسط جلد لے کر آئیں جس میں ہم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیرت انگیز عدالتی فیصلے بیان کریں گے، تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور حنیف وائس کو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔